الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہ تعالی ان لوگوں کے دوست ہیں جو ایمان لائے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر ایمان تک لاتے ہیں۔ رب العالمین پر جب کوئی ایمان لاتا ہے، ان کی غلامی کو اختیار کرتا ہے، تو اسے کیا کچھ ملتا ہے؟ قرآن و سنت میں اگر آیت شریفہ کے اس ٹکڑا مبارکہ کے علاوہ کچھ نہ ہو تو اللہ کا ولی بننے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے پر ابھارنے کے لیے یہ ٹکڑا مبارکہ بہت کافی۔ ہاں، اگر کھوپڑی عقل سے خالی ہو تو پھر اللہ رحم کرے، اور کیا کہہ سکتے۔ آئیے اس فرمان مبارک کو سمجھنے کی ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ گرامر کی بات سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور مشکل نہیں، اللہ کی توفیق سے توجہ فرمائیے تو شاید میں بات کو واضح کر سکوں۔ اللہ، عربی میں جو جملے ہیں، سینٹنسز ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ۔ اسمیہ سادہ بات ہے، جس کے شروع میں اسم ہو، نون ہو، وہ اسمیہ، اور جس کے شروع میں فعل ورب ہو وہ فعلیہ۔ آسان بات ہے۔ دونوں قسم کے جملوں کے فوائد ہیں۔ تو یہاں کون سا جملہ ہے؟ پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جی، بات واضح ہے، کوئی ایسی اس کا کیا فائدہ ہے؟ یا اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے، میرے آپ کے سینے میں بات اتر جائے۔ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یعنی جو اس طرح کا جملہ ہو، اس میں عام طور پر بیان کردہ بات عارضی، کیا کہتے ہیں، ٹیمپرری، وقتی، حادثاتی، ایکسیڈنٹل۔ ڈاکٹر صاحب ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ ایور لاسٹنگ، دائمی، ابدی، ہمیشہ کا وہ قانون اور ضابطہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ رب ذو جلال دوست ہے کس طرح؟ پہلے نہیں تھا، آئندہ نہیں ہوگا، یا آج نہیں ہے؟ نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی ہمیشہ ایمان والوں کا دوست تھا۔ کیسے ہمیشہ؟ اللہ کے لیے میں آپ ان کانوں کے ساتھ دل کے کانوں کو کھولے۔ اللہ جیسے دوست تھے ابراہیم علیہ السلام کے، آج بھی ویسے دوست ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کے دوست کیسے تھے؟ قوم نے آگ جلائی تو وہ معمولی آگ ہوگی یا بہت بڑی ہوگی؟ اتنا زیادہ غصہ کہ زندہ جلانے کی سزا طے کی تو آگ پر چھوٹی تو نہ ہوگی۔ انسانی بساط کے مطابق جس قدر تیز آگ روشن کر سکے ہوں گے وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو کیا ہوا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ سکی؟ ہاں سنیے، اللہ نے اپنی دوستی کا حق کس طرح ادا کیا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ عرش والے رب کا دوست ہے اور عرش والا رب اس کا دوست ہے۔ آگ تجھ پر اس کا جلانا حرام ہے، تو کیا ہو جائے؟ ٹھنڈی ہو جائے کہ نمونیا ہو جائے؟ بردم و سلاما، ٹھنڈی ہو اتنی ان کو گزند نہ پہنچے۔ انجیکشن دیتے ہیں ایک بیماری کو توڑنے کے لیے دوسری بیماری نکل آتی ہے، اور بعض اوقات رد عمل کے طور پر آنے والی بیماری پہلی سے زیادہ سنگین ہوتی، فوت ہی ہو جاتا ہے بچہ۔ وہاں یہ نہیں، ایکشن بھی شاندار اور رد عمل بھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ ان کے ولی تھے یا نہ تھے؟ تھے، تو اپنی ولایت کا، اپنی دوستی کا مظاہرہ کیسے کیا؟ شیر خوار موسیٰ، دودھ پیتا موسیٰ علیہ السلام، اور کتنے کمزور گھرانے کا، کمزوری کی انتہا ہے کہ ماں کی گود میں نہیں رہ سکتا، ماں کی گود میں رہا کاٹا جائے گا، چیرا جائے گا، اتنا کمزور خاندان۔ ان کی کمزوری کا اندازہ کرنے کے لیے کوئی بلی سے کہے اگر کوئی بات کر سکتا ہو، اس بچے کو مجھے دے دے، دے گی؟ مارے پھر دے دے گی؟ نہیں دے گی، مر جائے گی۔ ایسے ہی ہے یہ کچھ اور، بچہ نہیں چھوڑے گی، اور وہ اتنے کمزور بچے کو دے دی، بچے کو نہیں دریا میں پھینک دی۔ بے بسی ہے، اور پوری قوم شیر خوار بچوں کو ذبح کر رہا ہے فرعون۔ کوئی سٹرائک، کوئی جلوس، کوئی مظاہرہ نہیں، طاقت ہی کوئی نہیں، طاقت ہی کوئی نہیں۔ اس بظاہر زمینی اسباب کے لحاظ سے بے یار و مددگار، اس کو آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہیلپ لیس، کوئی ہے ہی نہیں وسیلہ، زمینی سہارا۔ رونے کی اجازت، احتجاج دوسرے لفظوں میں رونے کا نام، رونے کی اس قوم کو اجازت نہیں۔ تو کیا ہوا؟ فرعون ذبح کر سکا؟ اللہ ولی ہو، فرعون ذبح کرے؟ اللہ نے اس کے گھر میں اس کے خرچہ پر اس کی پرورش کی، اور پرورش بھی کیسے کی کہ دودھ پلائے تو اماں پلائے، کسی اور کا دودھ نہیں پلائے۔ وحرمنا علیہ المراضع، پوری کائنات کی خواتین کا دودھ اس پر حرام، اماں کا ہی پیے۔ دوستی کا مزہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اور عام طریقہ غیر اللہ کے سوا جو دوست بنتے ہیں وہ کتنی دیر ہوتے ہیں؟ اتنی دیر جب حالات اچھے ہوں۔
کیا یہ حقیقت نہیں؟ بڑے بڑے یار غار کا لفظ اپنے لیے استعمال کرنے والے جب مصیبت آئے، دیکھو اس کا فون ہے، اس کا ہے، نہ اٹھا، کہہ دے میٹنگ میں ہے، چل دفاع ہو جائے۔ یہی ہے کہ نہیں؟ دروازے پہ پہنچے، کون ہے؟ فلاں ہے، کہہ دو طبیعت خراب ہے، آرام کر رہے ہیں، چلو بیڑا غرق ہو۔ اور اسی لیے لوگوں نے محاورہ بنا رکھا ہے، a friend in need is a friend in need۔ ملتے ہی نہیں دوست، مصیبت میں ساتھی ملتے ہیں۔ ساتھی کیا ملیں گے؟ ماں باپ کہتے ہیں یا اللہ پردہ پوشی کر، کیا مطلب؟ اب جان چھوڑا ہماری، ہم سے نہیں خدمت ہو جاتی، کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک اماں سے، یا اللہ پردے ڈھانپ۔ مصیبت کی انتہا ہوئی، دوستی لرز گئی، عرش والے رب کی دوستی۔ جب زمینی سہارے ٹوٹتے ہیں ان کی مدد آ جائے۔ فرعون اور اس کا لشکر چاہتے ہیں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو دبوچ لے، اور ظاہری طور پر طاقت ہے کہ نہیں؟ اس قوم نے کیا لڑنا تھا جو اپنے شیر خوار بچوں کے ذبح کرنے پر مظاہرات احتجاج بھی نہیں کرتے؟ تو اللہ نے اپنے دوست موسیٰ علیہ السلام ان کی دوستی کا حق کس طرح ادا کیا؟ سمندر یا دریا میں دوست گزرے ایسے جیسے سڑک پہ چل رہا، اس دوست کا دشمن گزرے، کہتے ہیں دوست کا دشمن یہ اللہ کے ہاں ہے، وگرنہ دنیا میں دوست کا دشمن کم ہی ہوگا۔ دوست کا دشمن تب ہے جب ہماری مصلحت اس کو دشمن بنا لے، وگرنہ ٹھیک ہے دوستی اپنی جگہ ہے، میری دلچسپی اپنی جگہ ہے، یہی چلتا ہے، میں اس کو کیا کروں؟ نہیں، اللہ وہ ہے جب دوست بناتے ہیں تو اپنے دوست کے دشمن کو دشمن ہی قرار دیتے۔ موسیٰ اور ان کی قوم علیہ السلام دوست اس پانی کے طوفان سے خشک راستے کو ملنے پر پار، اور دوست کا دشمن اور اس کے سارے ساتھی اسی جگہ اسی وقت پانی میں غرق۔ دوستی کا حق ہوا کہ نہ؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے، صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، خون کے پیاسے، خون خوار، سفاق، نہ آنکھوں میں حیا ہے نہ شرم ہے۔ کہاں ہے؟ غار کے کنارے پر۔ غار میں اور ان میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ ہزاروں میل یا میلوں کا؟ میٹروں کی بات ہی ہوگی۔ تو وہ آنکھوں والے تھے کہ نہ تھے؟ اور جس کی تلاش میں نکلے ہیں وہ 2, 3, 4 میٹر کے فاصلے پہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور ایک نہیں تھا، تو دوست نے، ان کے دوست عرش والے رب العالمین نے دوستی نہ بھائی کے نہ نبی۔ صدیق رضی اللہ عنہ جب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھے، اتنا ہی فاصلہ۔ فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا گمان کیا ہے؟ تو ان کا تیسرا اللہ ہے۔
یہ عرض کرنے کی کوشش اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، کب؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ بات جتنی بھی کی جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بات کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ تو کیا میں آپ اللہ کی نصرت، اللہ کی اعانت، اللہ کی تائید، اللہ کی عنایت، اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ تو کیا ہے دوستی؟ کیسے کریں؟ ان کی نافرمانی سے یہ دوستی نہ بنے گی۔ مکر و فریب تو ہے، دجل ہے، دغابازی ہے، مکاری ہے، لیکن کیا مکاری کی ان کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم میں جتنے درجے ہیں سب سے گھٹیا آخری درجہ منافق۔ ہماری کہانی کیسی ہے؟ تابعداروں والی ہے یا مکاروں والی؟ مکاروں کی راہ، اس کا نام منافقوں کی راہ ہے، اس سے دوستی نہ بنے گی۔ آئیے فیصلہ کریں کہ اللہ کے کھڑے خالص اور سچے دوست بننا، اور کیسے؟ ان کی غلامی سے، سرتا پا، سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک، اپنی سیرت، اپنی صورت، تمام معاملات، نجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، آئلی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، غرضے کے جسم کا ہر حصہ اور زندگی کا ہر پہلو ان کی غلامی میں بس گئے۔ ہم نہ کامل تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، لیکن عزم یہ رکھیں اور دعا بھی یہ کرے، اور وہ ایسا مہربان مالک ہے کہ عزم کے بعد، کوشش کے بعد غلطی ہو جائے معافی مانگے، معاف کرے۔ لیکن بدبختی یہ کہ ہم پہلے ہی سے کھوٹ کا، مکاری کا، فریب کا فیصلہ کر دیں تو پھر گاڑی نہ چلے گی۔ اللہ کہنے والے ناکارے کو اور سننے والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو، بہن بھائیوں کو، اور پوری امت کو اپنا سچا غلام بنا کے ہمارا دوست بن جائے، ہمارا دوست بن جائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے دوستوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، ہم نالائقوں کے ساتھ بھی اپنی رحمت اور شفقت سے ویسا ہی معاملہ فرما دیں۔ اور اللہ کے لیے سب کچھ کوئی مشکل نہیں، اللہ ایسے ہی موت سے پہلے کرے، موت کے بعد کچھ کمانے کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ ابھی فرما دے، ابھی فرما دے، ابھی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔